اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام دوسرا حصہ اور پیج نمبر 17۔ کل ہم نے وضو میں کتنی سنتیں وہ پڑھی تھی، اب ہم پڑھیں گے وضو میں مستحب کتنے ہیں۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم کسی کام کو کرتے ہیں مستحب میں سے تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اگر چھوڑ دیتے ہیں نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ اسے کہتے ہیں مستحب۔ سوال، وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 چیزیں مستحب ہیں۔ اول، دائیں طرف سے شروع کرنا، جب وضو کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے، یہ ہمیں بھی دیکھ کے یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنی ہے یہ سب، وضو کی سنت، یہ فرض تھے 4، یہ سنت 13 اور یہ، تب یہ مستحب دیکھیں۔ دائیں طرف سے شروع کرنا بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا ہے اور یہی قوی ہے، یہی صحیح بھی ہے۔ دوسرے، گردن کا مسح کرنا، اور تیسرے، وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ چوتھے، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ پانچویں، پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، اگر اس کا موقع نہ ہو کہ قبلے کی طرف کو ہم منہ نہیں کر سکتے، کہیں بھی بیٹھ کے کسی بھی طرف کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہیں وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں۔ مکروہ کے معنی ایسا ہوتا ہے جیسے کسی برتن میں یا کسی چیز میں کریک آ جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے، ہوتی تو ہے، مان لو کف ہے، پیالہ ہے، کوئی برتن ہے، اس میں کریک آ گیا، بال آ گیا، لیکن وہ مکروہ ہو جاتا ہے اس میں کھانا پینا۔ ویسے ہی وضو میں بھی کچھ مکروہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ وضو میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ اول، ناپاک جگہ پر وضو کرنا، ناپاک جگہ پہ بیٹھ گئے وہاں پر وضو کرنی، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ دوسرے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ بہت بری بات ہے، مکروہ ہے۔ تیسرے، وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، دنیا کی باتیں کریں گے تو بھی ہماری وضو بیکار ہو جائے گی۔ ہر عضو کو دھوتے میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سنت کے خلاف وضو کرنا، ہے نا، سنت کے خلاف وضو کرنا، وہ سنت کے خلاف یعنی کبھی پیر دھو لیے، کبھی منہ دھو لیا، کبھی ہاتھ دھو لیے، ہے نا، ایسے نہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تواتر سے، ہے نا، سیریل وائز ہمیں وضو کرنی چاہیے سنت طریقے پہ، وہ جو پیچھے گیا ابھی ہمارا سبق۔ اور سوال، کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنا رکھا نا، بچوں کا پیشاب لیٹرنگ دھلوا دیا تو وضو ٹوٹ گئی، کسی ننگے کو دیکھ لیا وضو ٹوٹ گئی، ہے نا، یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں، بالکل بھی وضو نہیں ٹوٹتی، ہنسنے سے ہماری وضو نہیں ٹوٹی۔ ہاں، نماز کے اندر اگر ہم کہہ کے مار کر خوب زور زور سے ہنسیں گے تو ہماری نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن نماز کے باہر ہم ہنس سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے اللہ والے ہیں ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں، اور رہنا چاہیے ہم لوگوں کو، تو کیا ہم ہنستے وضو ٹوٹ جائے گی؟ نہیں۔ اب دھیان دیں کتنی چیزوں سے ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اول، پاخانہ پیشاب کرنا، ٹھیک، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ٹھیک ہے، جیسے کیڑا نکل جاتا ہے، خون نکل کر بہہ جاتا ہے۔ دوسرے، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، ہے نا، عام زبان میں جسے کیا کہتے ہیں، گیس نکلنا، پاد نکلنا۔ دوسرے، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، کہیں سے بھی، اگر ہم نے اس کو پونچھ لیا پھر نکل گیا، پھر پونچھ لیا، کئی بار پونچھ لیا، بہنے نہیں دیا، اب ہم دیکھیں اگر ہم نہ پونچھتے اور وہ بہہ جاتا، بہتا کہ نہیں بہتا، تو ہماری وضو جاتی رہی۔ منہ بھر کے قے کرنا، تھوڑی بہت الٹی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اور منہ بھر کے الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے تو ہماری وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، ٹھیک ہے، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ہماری جاتی رہتی ہے۔ 8ویں،
7ویں مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا، پاگل ہو جاتے انہیں کیا پتا وضو ہے یا نہیں ہے۔ 8ویں نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، نماز کے باہر ہنسو گے نہیں ٹوٹے گی وضو، نماز میں قہقہ مار کر ہنسو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ دوبارہ بتا دو کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقص وضو کہتے ہیں۔ اول پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، دوسرے ری ہوا کا پیچھے سے نکلنا، تیسرے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، چوتھے منہ بھر کے قے کرنا، 5ویں لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، 7ویں مجنون یا دیوانہ ہو جانا، 8ویں نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا۔ ٹھیک ہے، اسی کو یاد کریں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو۔ بن دیکھے یاد کرنی ہے میں نے یہ سب چیزیں۔